میری یہ ویڈیو نہ ہی کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہوگی اور نہ ہی کسی کے فیور میں ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ میں بحیثیت پاکستانی جو کچھ ملک کے حالات دیکھ رہا ہوں اس پر اپنا ایک نقطہ نظر پیش کرنا چاہتا ہوں جو میرا رائٹ ہے۔ گالیاں دینا، برا بھلا کہنا جتنا آسان ہے اتنا ہی مشکل حقیقت کو تسلیم کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ 4-5 دنوں سے جو ملک کے حالات چل رہے ہیں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کی جب سے گرفتاری عمل میں آئی ہے اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی طرف سے ریئیکشن دیکھنے کو ملا ہے بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی ریئیکشن ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے دیکھنے کو ملے گا، لیکن بہرحال جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ کس نے کیا، کس کے کہنے پہ کیا، کن لوگوں نے کروایا، کیا کیا سازشیں ہوئیں، میں اس کنٹروورسی میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ میں ایک بنیادی نقطۂ نظر پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ پوری دنیا کے اندر یکساں ہے۔ پوری دنیا کے سویلینز کو ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے کہ وہ اپنے من پسند کی پارٹیز کو سلیکٹ کریں، اپنے من پسند کے لیڈرز کو سلیکٹ کریں، اس پر بھروسہ کریں، اس کو فالو کریں اور اس کو ایوان بالا تک پہنچائیں تاکہ وہ میرے ملک کا حکمران بن جائے۔ میری ناقص عقل کے مطابق، میری انفارمیشن کے مطابق پوری دنیا کے لوگ جو اپنے اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو سلیکٹ کرتے ہیں ان کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے اپنے لیڈر سے محبت کرنے کی، اس کو سلیکٹ کرنے کی، اس کو ایوان بالا تک پہنچانے کی کہ یہ بندہ میرے ملک کے لیے ٹھیک ہے، یہ بندہ میرے ملک کے سارے مسئلے کو حل کرے گا، یہ بندہ میرے ملک کی دنیا میں عزت کروائے گا اور یہ بندہ میرے ملک کو ترقی دے گا۔ اسی وجہ سے پولیٹیکل لیڈر کو چنا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ایسا ہے۔ جو لوگ پیپلز پارٹی کو فالو کرتے ہیں ان لوگوں کی نظر میں آصف علی زرداری صاحب زیادہ اہل ہیں ملک چلانے کے، وہ زیادہ ملک کو ترقی کی راہ پر لے جا سکتے ہیں۔ پی ایم ایل این والے ہیں وہ نواز شریف، شہباز شریف صاحب کو بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ اہل ہیں، یہ زیادہ ایکسپیرینس ہولڈر ہے، یہ زیادہ بہتر طریقے سے پاکستان کو چلا سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کو اس کا اہل سمجھتے ہیں کہ میرا لیڈر جو ہے وہ ان سب سے بہتر ہے، کرپشن سے پاک ہے، میرے ملک کو ترقی دے گا، اسلام کو ترقی دے گا، میرے ملک کا دنیا میں ایک نام روشن کرے گا۔ تو ہر پولیٹیکل بندے کا اپنا اپنا اوپینین ہے، لیکن ایک چیز جو یکساں ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لیڈر سب سے بہتر ہے، میرے ملک کو یہ فائدہ پہنچائے گا۔ کل ملا کے بات کہوں تو بنیادی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ میرے ملک کو جو بندہ صحیح طریقے سے چلائے گا وہ ہی میرا لیڈر ہوگا۔ یعنی لیڈر سے محبت بھی ملک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جس بندے کو آپ نے اپنے ملک کی عزت کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی خوشحالی کے لیے آپ نے جس بندے کو چنا تھا، اسی بندے کے اوپر اگر کوئی آنچ آتی ہے، اس کے اوپر کیسز بنوائے جاتے ہیں، اس کی گرفتاری عمل میں آتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، تو آپ اس بندے کی محبت میں اپنے ہی ملک کو آگ لگا دیں گے۔ جس ملک کی عزت و بقا کے لیے آپ نے اس بندے کو سلیکٹ کیا تھا، جس ملک کی وجہ سے اس بندے سے آپ نے محبت کی تھی، جس ملک کے لیے اس کی پارٹی کو آپ نے اقتدار تک پہنچایا تھا، آج اسی پارٹی کی وجہ سے، اسی لیڈر کی محبت میں آپ اسی ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے، اسی ملک کے اداروں پر حملہ کریں گے، اسی ملک کی ٹرانسپورٹیشن کو آگ لگائیں گے، اسی ملک کی آئیکونک جو بنگلوز ہیں ان کو آگ لگائیں گے۔ کیا قصور تھا شہداء کا جو آپ نے جا کے ایم عالم صاحب کے جو جہاز تھا ان کو آپ نے نظر آتش کیا؟ کیا قصور تھا فوجی جوانوں کو جو لوگ بارڈروں پر بیٹھ کر شہادتیں پیش کرتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں، یہ پاکستان آرمی اتنی بڑی آرمی ہے ماشاءاللہ، یہ کوئی 4-5 جنرلوں کی ملکیت نہیں ہے، یہ پورے ملک کا اثاثہ ہے، یہ امت مسلمہ کا اثاثہ ہے۔ آپ اپنے ایک پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے، اپنے لیڈر کے پیچھے آپ پوری آرمی کو پوری دنیا میں بدنام کرتے پھر رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ اب شکایت کریں گے کہ یار آپ جو ہے نا نون لیگ والے بھی کرتے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی کرتے ہیں، ان کے خلاف تو کچھ نہیں بولتے۔ میرے بھائی، ان سے ہمارا سوال کرنا، ان سے ہمارا گلہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ سے تو ہم گلہ اس لیے کر رہے ہیں نا کیونکہ آپ تو آئے ہی ان نظام کے خلاف تھے۔ یہی سارے کام پیپلز پارٹی والے کرتے تھے۔ بے نظیر صاحبہ کے جو ہے نا وہ دنیا سے جانے کے بعد کیا معاملات ہوئے سب جانتے ہیں۔ یہی کام جو ہے نواز شریف صاحب کرتے تھے۔ نواز شریف صاحب کو جب جیل میں ڈالا تو انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا تھا۔ میں تو بہت چھوٹا تھا، غالباً پیدا بھی نہیں ہوا ہوں گا۔ یہ معاملہ دیکھ نا ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں۔ تو وہ جو پولیٹیکل جو ایک ماحول تھا پاکستان میں، پی ٹی آئی کا جنم ہی ان کے خلاف ہوا تھا نا بھائی۔ آپ لوگ تو آئے ہی ان کے خلاف تھے۔ جب آپ لوگ بھی ان کے رنگ میں رنگ جائیں گے تو پھر ہم تو آپ سے شکایت کریں گے نا۔ ہم نے تو آپ کو سپورٹ کیا تھا اس وجہ سے کہ آپ اس کرپٹ نظام کا حصہ نہیں ہیں۔ آپ یہ میروثی سیاست کو ختم کرنے آئے ہیں، آپ خاندانی سیاست کو ختم کرنے آئے ہیں، آپ نفرت کی سیاست کو ختم کرنے آئے ہیں، میرٹ کی بنیاد پر ملک چلانے آئے ہیں۔ تو ہم تو آپ کو اس لیے سپورٹ کرتے تھے، ہماری تو دلی ہمدردیاں آپ کے ساتھ اس وجہ سے تھی۔ جب آپ بھی انہی کے نقش قدم پر چل کر اداروں پہ حملہ کریں گے، اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں گے، ملک کی ملکیت کو نقصان پہنچائیں گے، تو ہم تو آپ سے شکایت کریں گے نا۔
شکایت تو اپنوں سے ہوتی ہے. ہم نے تو کبھی ان لوگوں کو فالو نہیں کیا. ہم نے تو ہمیشہ جب بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو فالو کیا ہے تو وہ آپ کو فالو کیا ہے. اب آپ بھی اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو بتائیں پھر ہم آپ سے شکایت نہ کریں تو کیا پھول چڑھائیں آپ کے اوپر, یا آپ کو بھی ہم انہی لوگوں کی کیٹیگری میں شامل کر دیں جو آلریڈی ہیں پہلے, یہ جتنی بھی جو مکس اچار جس کو آپ کہتے ہیں, کہ ہم آپ کو اس کیٹیگری میں شامل کر دیں. ہمیں آپ سے گلہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ تو اس نظام کے خلاف آئے تھے, اب آپ الٹا اسی نظام کا حصہ بن گئے. آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے ملک کو تو ہوا ہے, لیکن آپ کی انہی ری ایکشن کی وجہ سے جو نقصان خان صاحب کو اٹھانا پڑے گا اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. ابھی دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے. جس ملک کے پولیٹیکل رائٹس کے لیے آپ نے اپنے لیڈر کو چنا تھا, آج اسی لیڈر کی ذات کے پیچھے آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کیا قصور تھا کراچی کی ٹرانسپورٹیشن کا, آپ نے اس کو نظر آتش کر دیا, کروڑوں روپے کا نقصان کر دیا. شہداء کا آپ نے خیال نہیں کیا, شہداء کے نام پر آپ نے پتھر برسائے, کلمے کے اوپر آپ نے پتھر برسائے. میں بھی فوٹیج چلا دوں گا سامنے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ کیا بولوں اس کو میں, وہ کلمے کے اوپر ڈنڈیاں مار رہا ہے, بورڈ توڑ رہا ہے. ایک بینگلو کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے, وہ اس کے اوپر پتھر برسا رہا ہے. ایم عالم صاحب کا جہاز جو روڈ پر لگا ہوا ہے پی ایف کے باہر, آپ نے اس کو نظر آتش کر دیا. آپ اپنی فوج کے خلاف میدان میں آ گئے. آپ کو پتہ بھی ہے فوج کی کیا اہمیت ہوتی ہے. جا کے پوچھیں شام سے, عراق والوں سے, فلسطین والوں سے پوچھیں فوج کتنی بڑی نعمت ہے. اتنا بڑا پاک فوج کا ادارہ ہے, آپ نے اس کو صرف 2 3 4 جنرلوں کی ملکیت سمجھ کے آپ نے پوری فوج پہ حملہ کر دیا. ایک گھر میں اگر کسی ایک شخص سے ناراضگی ہوتی ہے, اختلاف ہوتا ہے, تو اس ایک شخص کی حد تک ہوتا ہے. اگر آپ کو اپنے کسی بڑے بھائی سے یا چھوٹے بھائی سے اختلاف ہو جائے گا تو آپ باہر نکل کے گھر کو آگ لگا دیں گے, گھر کے شیشے توڑ دیں گے, یا اس بھائی کو پکڑ کے گھر سے باہر نکالیں گے, یا اس کے اوپر جو ہے وہ آپ ایکشن لیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی کچھ لوگوں سے نہیں بن رہی ہے, کچھ لوگوں سے آپ کو اختلاف ہے, تو آپ اس بندے کے خلاف کھڑے ہوں. دیکھیں, پروٹیسٹ کرنا ہر پولیٹیکل بندے کا بنیادی حق ہے, لیکن پروٹیسٹ کی طرح کیا جاتا ہے. آپ کو چاہیے تھا, آپ جاتے لاہور پریس کلب میں, آپ جاتے اسلام آباد پریس کلب میں, آپ جاتے پشاور کراچی پریس کلب کے باہر پرامن دھرنا دیتے, احتجاج کرتے, بے شک 100 دن بیٹھے رہتے, کوئی مسئلے والی بات نہیں تھی. یہ پولیٹیکل رائٹ ہے. یہ پولیٹیکل رائٹ تھوڑی ہے کہ آپ پاکستان کے آئیکونک عمارتوں کو جا کے آگ لگا دیں. ریڈیو پاکستان آپ نے جلا دیا. لاہور میں وہ جو بریگیڈر کا جو آپ گھر کہہ رہے ہیں, قائد اعظم کے دور کا وہ بنا ہوا ہے, ایک آئیکن سمجھا جاتا ہے پاکستان کا, آپ نے اس کو نظر آتش کر دیا. پی اے ایف کے میوزیم آپ نے نظر آتش کر دی ہے. یہ کون سا پولیٹیکل آپ کا رائٹ ہے؟ کیا آپ کے پاس ایسی کوئی ایگزامپل نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں ایسے محب وطن پاکستانی نہیں ہے جن کو دیوار سے لگا دیا گیا, ان کے سارے اثاثے ضبط کر لیے گئے, ان کی پوری جماعت پہ بین لگا دیا گیا, وہ بھی غیر ملکیوں کے کہنے پہ؟ انہوں نے بھی تو احتجاج کیے ہیں, انہوں نے بھی اپنے پولیٹیکل رائٹ کو استعمال کیا ہے. کیا کبھی کوئی پتا بھی ٹوٹا ہے؟ ایک محسن پاکستان کی اگر میں بات کرتا چلوں, ذکر چل ہی رہا ہے تو میں ان کا نام نہیں لے سکتا, ان کے تو نام لینے پہ بھی پابندی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے, ان کے اوپر تو پاکستان میں کوئی کیس ہے بھی نہیں. انڈیا اور امریکہ کی شکایتوں کے اوپر ان کو جو ہے وہ بین کیا گیا ہے. 30 سال 40 سال کی پوری ان کی محنت پہ پانی پھیر دیا گیا, ان کی پوری جماعت کو دیوار سے لگا دیا گیا. دنیا کی بہترین قسم کی NGOs وہ بندہ رکھتا تھا, دنیا کا بہترین فلاحی ادارہ ان کے پاس ہوا کرتا تھا. 2005 کے زلزلے میں انہوں نے جو تاریخ رقم کی ہے, جو انہوں نے کام کیا ہے, دنیا اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتی. آپ کے خود عمران خان صاحب ان کی تعریف کرتے نہیں تھکتے. صرف پاکستان ہی نہیں, فلسطین میں, برما میں, جہاں جہاں مسلمانوں کو ضرورت ہوتی تھی, اس بندے کی NGOs وہاں جا کے کام کیا کرتی تھی. آج اس بندے کو بین کر دیا گیا. 30-35 سال ہو گئے وہ بندہ جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہے, گھر میں نظر بند ہوتا ہے, کبھی جیل میں چلا جاتا ہے, کبھی کیسز بنتے ہیں, اور واحد وہ بندہ ایسا ہے جس میں پاکستان میں کوئی کیس ہے بھی نہیں. اس بندے کی پوری جماعت کو اٹھا کے بین کر دیا. کیا ان کے فالوورز نہیں ہیں؟ بھائی جان, ان کے بھی لاکھوں میں فالوورز ہیں, اور بہترین قسم کے تربیتی یافتہ ان کے فالوورز موجود ہیں, لیکن ان کی تعلیمات ایسی ہے ہی نہیں. جب ان کی گرفتاری ہو رہی تھی تو آپ دیکھیں نیٹ پہ ذرا, میں اگر موقع ملا تو میں یہ کلپ چلا دوں گا ان کا بھی. ان کے تو نام پہ پابندی ہے, تصویر چلاؤں گا تو میرا پورا چینل ہی بند ہو جائے گا. ان کے اوپر ان کو جب گرفتار کیا جا رہا تھا تو وہ کیا پیغام دے رہے تھے؟ وہ صرف 2 پیغام دے رہے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, ٹھیک ہے, دشمنوں کے پروپیگنڈے ہیں, آپ نے اپنے ملک کے لیے پرامن رہنا ہے, آپ نے کوئی ایک پتا تک نہیں توڑنا. اور اللہ جانتا ہے درجنوں بار ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے, کبھی کسی کارکن نے ایک پتا تک نہیں توڑا. کسی کو نقصان پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حقیقی پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ان کے لیے اپنا لیڈر بعد میں ہے, پاکستان پہلے ہے, اور یہی ہونا چاہیے. آپ کا لیڈر عمران خان ہے تو وہ بعد میں ہونا چاہیے. پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی عزت و آبرو پہلے ہونی چاہیے. تو یہ مثالیں آپ کے پاس موجود ہیں. آج بھی وہ محسن پاکستان جو ہے سلاخوں کے پیچھے ہے, تفسیر قرآن لکھ رہا ہے ماشاءاللہ وہ, اور ان کے لاکھوں فالوورز جو ہے وہ پاکستان میں ہیں. تکلیف ان کو بھی ہوتی ہے, میں بھی ان کے فالوورز میں سے ایک ہوں, تکلیف ہمیں بھی ہوتی ہے, لیکن ہمارے لیے ملک پہلے ہے. ہم تو نہیں نکلتے سڑکوں پر توڑ پھوڑ کرتے, ہم تو نہیں جا کے کسی کا نقصان پہنچاتے, ہم تو نہیں کسی کو پریشان کرتے. ٹھیک ہے, گرفتاری ہوئی ہے, قانونی راستہ ہے, وہ اپنائیں گے, اور وہ اپنا رہے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے ناانصافی ہو رہی ہے, لیکن ہم خاموش ہیں.
کیوں؟ کیونکہ ہمارے ملک کی عزت کا مسئلہ ہے، ہمارے ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے. یہ پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، ہم نے اس آزمائش میں پورا اترنا ہے. اس بندے نے ہر پاکستانی کی یہی تربیت کی ہے، اور ہر محب وطن پاکستانی اس شخص کو بہتر اور محسن پاکستان مانتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کردار کرنے والا. اگر آپ دعوے دار ہیں پاکستان سے حقیقی معنی میں محبت کرنے کے، تو آپ کے لیڈر کی عزت و آبرو بعد میں، آپ کے وطن کی عزت و آبرو پہلے ہونا چاہیے. یاد رہے، یہ وطن ہے تو ہم ہیں، یہ ملک پاکستان ہے تو ہماری زندگیاں ہیں، یہ ملک نہیں ہے تو پھر ہم بھی کچھ نہیں ہے. تو امید کرتا ہوں میری بات سے کسی کو برا نہیں لگا ہوگا. ایک دل میں ایک بات تھی جو کہ میں نے شیئر کی ہے، کیونکہ اپنوں سے ہی گلہ کیا جاتا ہے. ہم نے بھی عمران خان صاحب کو بہت ساری جگہوں پہ سپورٹ کیا ہے، لیکن یہ جو ریئیکشن ہمیں دیکھنے کو ملا ہے بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا. بہت دکھ ہوا یہ ساری چیزیں دیکھ کر. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ نے خود اپنی پارٹی کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے، خان صاحب کے لیے مشکلیں کھڑی کی ہیں. یہ اس کا ریئیکشن آپ کو ضرور ملے گا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات پر رحم فرمائے. جو کچھ ہوا ہے اس کا جلد از جلد ازالہ فرمائے. کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی لیڈر، کوئی شخصیت ریڈ لائن نہیں ہے. ہمارے لیے بحیثیت پاکستانی ریڈ لائن صرف ہمارے ملک کی عزت و وقار ہے، ہمارے ملک کی سالمیت ہے، ہمارے ملک کے حساس ادارے ہیں، ہمارے ملک کے نوجوان ہیں جو بارڈر پہ کھڑے پہرا دے رہے ہیں، کیونکہ وہ بارڈر جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے. اگر یہ نوجوان، اگر یہ آرمی اس بارڈر سے ہٹ گئی تو ہماری ریڈ لائن اس وقت کراس ہوگی جس وقت دشمن ہمارے ملک پر چڑھ دوڑے گا. تو کل ملا کے بات یہ ہے، ریڈ لائن صرف ہمارے فوجی جوان ہے، ہمارے بارڈر پہ کھڑی ہوئی ہماری بارڈری فورس ہے، ہماری پاک آرمی، ہماری پاک نیوی، ہماری پاک فضائیہ. یہ ہماری ریڈ لائن ہے. یہ ریڈ لائن کراس ہوگی تو ہمارے ملک کو خطرہ ہے. باقی کسی شخصیت پہ کوئی آنچ آتی ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی پہ کوئی آنچ آتی ہے، اس کا سیاسی حل موجود ہے، قانونی حل موجود ہے، آپ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں. ریڈ لائن صرف ہمارے بارڈرز ہیں، بارڈرز پہ کھڑے ہوئے جوان ہیں، ان جوانوں کو ٹریننگ دینے والے ادارے ہیں. یہ ہماری ریڈ لائن ہے. اس کے علاوہ ہماری کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، کیونکہ یہ لائن کراس ہو گئی تو نہ ملک بچے گا اور نہ آپ کی پارٹیاں بچیں گی. یہ ریڈ لائن محفوظ ہیں تو ملک بھی محفوظ ہیں، ہم بھی محفوظ ہیں، ہماری پارٹیاں بھی محفوظ ہیں. دعا کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے. آج کے لیے صرف اتنا ہی. اجازت دیجیے.